شیخ مکرم فضیلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہے، ان کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے ابھی اندر تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایکو اور ریپیٹر ختم کر دے، باقی آواز ٹھیک۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس جہان میں ہمیں انسان بنایا ہے۔ کوئی اور جانور بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ انسان ان پڑھ بھی ہو تو بھی ساری دنیا کی مخلوقات سے افضل ہے، پڑھا لکھا ہو تو اس کی شان کے وارے اور نیارے ہو جاتے ہیں۔ علم کے بعد اگر اس میں عمل آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز، سارے فرشتے بھی مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان پڑھ کو پڑھایا جائے گا اور جو پڑھ لے اسے عمل کی طرف مائل کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں اس زندگی میں جہاں بے شمار ہمارے تعلق ہیں، ان میں سے ایک تعلق ہمارا اس زمین پہ گھر کا تعلق ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، لاکھوں کمانے لگ جائیں، بہت خوبصورت وہاں پہ گھر ہوں، بلڈنگیں ہوں، لیکن انسان کا دل وہیں اٹکا ہوتا ہے جو اس کی اصل بستی ہوتی ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ ساری دنیا بھی گھوم کے آ جائیں، چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو واپس آنے کو دل کرتا ہے۔ یہ جس جگہ آ کے دل کو سکون ملے اسے مسکن کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے انسان کا گھر بنایا ہے۔ اور اس جہان میں ہمارے عمومی طور پہ مالک نے دھرتی کے اوپر 4 گھر بنائے ہیں۔ ایک گھر کو ہم اپنے ددیال کا وراثتی گھر کہتے ہیں، دوسرا گھر ہمارے ننیال کا ہوتا ہے جہاں ہماری پہچان ہمارے ماں کے نام سے ہوتی ہے، اور تیسرا گھر جوانی کے ساتھ اللہ رب العزت سسرال کا دیتے ہیں۔ اور ان تینوں گھروں کو اگر اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ دنیا کے بہترین گھر بن جاتے ہیں۔ اور ان 4 گھروں کا آپس میں تعلق گہرا ہو تو مٹی کے نیچے قبر کا گھر اللہ منور کر دیتے ہیں۔ اگر آخرت کی وہ منزل، پہلی کھڑکی، پہلی ونڈو، پہلا گھر اچھا بن جائے تو پھر یقینی امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جہنم سے بچا کے دوبارہ جنت میں گھر عطا فرما دے گا۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے وہ ہمارے گھریلو مسائل ہیں، خاندانی زندگی ہے، اور بالخصوص میاں بیوی کی آپس میں لڑائی، حقوق کی عدم ادائیگی،
اور اس پہ جو ہونے والے پھڈے ہیں اس پہ تان و تشنیع کرنے کے لیے نہیں، تانے دینے والے پہلے ہی بہت ہوتے ہیں۔ خالصتاً سب سے پہلے میں خود کو یہ نصیحت کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنا سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی میرا بھائی، میرا بزرگ، نوجوان دوست، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کی طرفداری کرنے لگا ہوں۔ شادی کے 3 مقاصد ہوتے ہیں، گھر بنانے کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ پہلا مقصد اللہ نے سورۃ الروم میں اپنی بڑی نشانیاں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تمہارے وجود میں سے تم جیسے جوڑے بنائے ہیں۔ اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ تمہارے رب نے تمہارے وجود میں سے تمہاری اہلیہ کو بنایا ہے، تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ بیان ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا رب نے جوڑا بنایا ہے، لیکن سب سے عظیم ترین جوڑا وہ ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کا بنتا ہے۔ باقی دنیا کے سارے جوڑے اس جوڑے کی خدمت کے لیے ہیں۔ شادی کا، میاں بیوی کا، اس رشتے کا پہلا مقصد جو ہے وہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مسکن، سکون۔ سکون کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہاں سے ملتان جانا ہے تو میں سفر کروں گا، چلوں گا۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے تو میں بھاگتا دوڑتا گاڑیاں پکڑتا بدلتا پہنچوں گا۔ وہاں جا کے مجھے سکون نہیں ہوگا، مجھے فکر ہوگی کہ میرا پیچھے گھر ہے، میرے جانور ہیں، میں نے چارہ کاٹنا ہے، میرے پیچھے یہ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بڑا، کیونکہ جانور بھی گھر والوں کے لیے رکھے گئے ہیں، فصل بھی انہی کے لیے بوئی گئی ہے، باغ بھی انہی کے لیے کاشت کیے گئے ہیں۔ جتنے بھی آپ نے کام کرنے ہیں ان سب کا تعلق اہلیہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ہے تو آگے بچے۔ تو پوری دنیا سے بھاگ دوڑ کر کے جہاں ہم آ کے رک جاتے ہیں، سکون پکڑتے ہیں، مزید اس کے بعد ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے میں گھر پہنچ گیا ہوں، جہاں پہنچ کے ہم کہتے ہیں آئبون تائبون لربنا حامدون، کہ ہم لوٹ آئے، جو کمی بیشیاں ہو گئیں اللہ سے معافی مانگتے آ رہے ہیں، اور اپنے گھر، اپنے مسکن، اپنے مہجہ پہ پہنچنے پہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے گھر والوں سے ملا دیا۔ یہ ہے گھر۔ اور جب آپ سفر پہ جاتے تو کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل، اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اس سفر میں بھی تو نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، لیکن اللہ جو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ میرا مال، وہ میرا اہل و عیال، وہ میری عزت، وہ میری آبرو، وہ میرا گھر، ان میں بھی تجھے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انت الصاحب فی السفر، میرے ساتھ بھی تو ہے، والخلیفۃ فی المال والاہل، اور میرے پیچھے گھر والوں میں بھی اللہ تو ہی ہے۔ اور میں چاہ کیا رہا ہوں، مانگ کیا رہا ہوں، پناہ کس میں آتا ہوں؟ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ کہ اللہ میرے ساتھ کوئی غلط مسئلہ بنے، کوئی حادثہ بنے،
وعثاء السفر، میرا سفر جو سکون والا نہیں ہے، اس میں کوئی دکھ درد تکلیف آئے، کوئی حادثہ ہو یا میری جان چلی جائے، وکآبۃ المنظر، کہ میں جاؤں تو صحیح سلامت لیکن اللہ نہ کرے حادثے میں میری کوئی چیز ضائع ہو جائے، میرا وجود ضائع ہو جائے، میری ٹانگ ٹوٹ جائے، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور جب میں واپس آؤں کوئی میرا مال ڈنگر ڈھور چوری ہو جائے، اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کو مر جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کو نقصان ہو جائے، کوئی میرا بیٹا جو ہے وہ اغوا ہو جائے، یا کوئی پیچھے جی نفر جو ہے وہ فوت ہو جائے، یا کوئی میری عزت کے اوپر آنچ آئے، اللہ ایسے نہیں ہونے دینا۔ فکریں کس کی لگائی ہیں کہ تو جہاں بھی ہے اپنے گھر کی فکر کر۔ یہ فکر انسان کو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن فکریں ختم ہو جاتی ہیں اگر گھر والے ذمہ دار ہوں تو۔ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو بندے کو سکون نہیں ملتا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کا ایک بہت بڑا مقصد آپ کی جوانی میں سکون آنا ہے۔ اسی لیے محبوب نے آواز دی تھی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کی جوانی کا پانی اسے ٹکنے نہ دے، جیسے پھوڑے میں پیپ بھر جائے تو وہ سکون نہیں لینے دیتا، جب تک اس کو کٹ نہیں لگ جائے، پھوڑا پھنسی جو ہے وہ پیپ بہہ نہ جائے، نکل نہ جائے، صاف نہ ہو جائے تو سکون نہیں آتا۔ اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی دردناک، المناک، خوفناک، ہیبتناک، پریشان کن، تکلیف دے اگر کوئی ہے تو وہ جوانی کا پانی ہے، کیونکہ یہ امانت ہے، اور امانت جب تک بندے کے پاس پڑی ہوتی ہے بندہ فکروں میں رہتا ہے۔ اللہ نے ایک طبی چیز بنائی ہے باڈی میں، اللہ دن رات ہم ایک خشک ٹکڑا بھی کھائیں تو جوانی کے ساتھ اللہ وہ پانی میسر کرتے ہیں جس کو ماء الحیات کہتے ہیں، جس سے انسان کی نسل چلنی ہے۔ جب یہ امانت موجود ہے، شیخ آپ اوپر آ جائیں، ہے جگہ تو آ جائیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس سے سکون لینے کے لیے پوری دنیا فکر کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سکون کے لیے کہا کہ آپ ایسے کریں، اپنا وجود کاٹ لیں، لہٰذا خسرے ہیجڑے تبھی سے بنے تھے۔ جو خسرے ہیجڑے ہیں یہ اسی لیے تھے کہ جب تک نفس ساتھ ہے معاشرے میں سکون نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے رہبانیت بھی اسی لیے اختیار کی تھی کہ عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے، یہ پریشانی کی بات ہے، تباہی کی بات ہے، بربادی کی بات ہے۔ دنیا کے سارے کام جو ہیں وہ برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ شیطان کا پھندا، شیطان کا آلہ، اور معاذ اللہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا بولا۔ دور جنگلوں میں نکل گئے، بنوں میں نکل گئے، آبادیاں چھوڑ دی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گئے، لیکن کہیں سکون نہیں ملا۔ ملتا بھی کیسے؟ کیونکہ فطرت پہ نہیں چلے۔ اللہ نے فطرت کی بات محبوب سے کروائی کہ اے جوانوں کے ٹولے، اے میرے نوجوان، اے گروہ شباب، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے وجود میں جوانی کا پانی آ جائے اسے بلا تاخیر شادی کرنی چاہیے۔ شادی، نکاح، حدیث کے لفظ ہیں جوڑا بنا لینا چاہیے۔ تو میرے بھائی جوڑ اگر برابر کا نہ ہو تو سکون نہیں ملتا۔ سائیکل دا چمٹا ٹوٹ جائے، ایک حصہ گم ہو جائے تو دوسرا تواڈے ہاتھ چ ہوئے تے لکڑی دی اتھوں جا کے ایڈی کوئی ماشاءاللہ حصہ چوک کے تے اتھے جا کے ویلڈر نو کہو یارا جوڑ تے دے، کیا کہے گا وہ؟ حاجی صاحب، چودھری صاحب، مار صاحب، فلاں صاحب، خیر ہے، لویا لوہے نال ویلڈ ہوندا ہے، یہ دونوں دا جوڑ کوئی نہیں۔
دوسرا حصہ لب کے لے آؤ میں جوڑ داں گا. آپ کہتے ہیں وہ مل ہی نہیں رہا. تو کیا خیال ہے کہ وہ اپنی ویلڈنگ مشین نکال کے آپ کو یہ جوڑ دے گا؟ کبھی نہیں. فَلْيَتَزَوَّجْ، سکون کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جوڑ برابر کا ہو. جوڑ برابر کا ہو. جوڑ برابر کا کیسے ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے آئیے کہ ہم بات کر رہے تھے سکون کی. سکون کے لیے ساری دنیا گولیاں بھی کھا رہی ہے، نشے بھی کر رہی ہے، شرابیں بھی پی رہی ہے، راتوں کو جاگ بھی رہی ہے، کام بھی کر رہی ہے. کوئی تعویذ لے رہا ہے، کوئی دارو پی رہا ہے، اور کوئی دم درود کروا رہا ہے کہ سکون مل جائے. لیکن سکون کے لیے اساس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر آپ سوئے ہیں، عادی بن گئے ہیں، تو ممکن ہے ہل چلائے ہوئے آپ روڑوں پہ بھی سو جائیں، آپ پتھروں پہ بھی سو جائیں. اینٹوں کی ٹرالیاں جا رہی ہوتی ہیں، مزدور اوپر سو گیا ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے. لیکن جو اصل سکون کی نیند ہے، اصل سکون ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ نارمل ہو جائے، دماغ کی سوچ پراپر ہو جائے، آنکھ کی نظر، کان کی سماعت، زبان کے بول، سینے کا کینہ ختم ہو جائے اور لیول برابر ہو جائے. پیٹ میں خوراک ہو، نہ زیادہ بھرا ہو نہ بالکل بھوکا ہو. انسان کا نفس وہ اپنی ضروری لازمی خواہشات کے ساتھ حلال طریقے سے جڑا ہوا ہو، اور قدموں کی چال مناسب ہو. یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گی تو پھر سکون ہوگا. اور یہ کیسے؟ اس کے لیے پہلی چیز ہے کہ آپ کے امی ابو، آپ کے بھائی بہن، آپ کے ددیالی رشتے، آپ کے رحم کے رشتے، آپ کے خون کے رشتے، ان کی عزت خراب نہ ہو، ان کا وقار مجروح نہ ہو. اگر ان کا وقار مجروح ہوا تو جنگ شروع ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا. لڑکی کے بھی لڑکے کے بھی. میرے خون کے رشتے میں میرا نسب، میرا حسب، میری اصل میرے ماں باپ ہیں. میرے ابو کی گھر والی میری امی ہے. اس کے رحم میں رب نے میرے باپ کو قانونی حیثیت دے کے اتھارٹی دی ہے، اور یہ دونوں مل کے والدین ہیں. یہ میری عزت، میری آبرو، میری پہچان ہے. ان کا نام ہے تو میں ہوں، وگرنہ مجھے کون مانے گا؟ اگر ان کو قدر نہ ملی، سکون نہ ملا، اطمینان نہ ملا، احترام نہ ملا، ان کو وقار نہ ملا، ان کو پیار نہ ملا، ان کا رکھ رکھاؤ نہیں رکھا گیا، ان کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کو اچھے بول نہیں دیے گئے، تو نئی شادی بربادی تو ہو سکتی ہے، آبادی نہیں ہو سکتی. لہٰذا دونوں گھر، میاں بیوی، نئے جوڑے، پرانے بزرگ، جس کی بھی شادی ہوئی ہے، اگر آج تک سکون سے محروم ہے تو آج یہ نسخہ لے کے جائے. تجدید نیت ہو سکتی ہے، اگر کہیں نیت میں خرابی تھی تو تبدیل کریں. کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو تو گزارے ہو جاتے ہیں، نیت خراب ہو تو گزارے نہیں ہوتے. میں بھی آ رہا تھا، یہ ملو موڑ کے قریب ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ٹرک بھی پٹھانا دا سی، لیکن پتہ نہیں انہیں کداں جملہ لکھیا ساڈے علاقے دا، نہیں وسدے گھر بد نیچتاں دے. یہ حقیقت ہے، نہیں بس یہ حقیقت ہے. نیت کا قبلہ درست کریں، اور سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، لڑکی سمجھے وہی میرے ماں باپ ہیں. اور لڑکا یہ سمجھے کہ جس انسان نے اپنی بیٹی، اپنی عزت، اپنا رحم، جوان بیٹی جس کے پاس کوئی قریب آ نہیں سکتا تھا، 500 600 1000 لوگوں کی موجودگی میں میرے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے اس کی انگلی میرے ہاتھ میں پکڑا کے روانہ کر دی ہے کہ اس سے میں اپنی نسل چلا سکوں. اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں محسن ہو سکتا ہے؟ لڑکا قدر کرے لڑکی کے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، ان کی رحم کے رشتوں کی حیا کرے، اور لڑکی اپنے شوہر کے سارے رشتوں کو عزت دے.
اس سے بڑھ کر کے دنیا میں سکون کا کوئی اور قاعدہ کلیہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر مجھے شاہی محل میں بھی رکھ دیا جائے، میرا گھر جہنم کا ہوگا۔ اور اگر یہ چیز میسر ہے تو فقیر کی کلی کے اندر بھی رب سکون پیدا کر دے گا۔ میں اس کی مثال اپنے گھر کی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، رب کا بڑا کرم ہے، ہم دن رات باہر اندر گھومنے والے لوگ ہیں۔ 15 سال میری والدہ بیمار رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے میری ذمہ داری تھی کہ ان کی خدمت، ان کا خیال، ان کا علاج، ان کا تحفظ، لیکن میری بیوی نے ایک ہی جملہ بولا ہوا تھا کہ میری امی تو مجھے رکھ نہیں سکی، انہوں نے مجھے بھیج دیا ہے، اور میری ماں نے مجھے یہ جملہ بولا ہے کہ بیٹا اب تیری ماں وہ ہے، تیرا باپ وہ ہے جو تجھے جوانی کے بعد جنہوں نے قبول کر لیا ہے، لہٰذا آپ نے ان کی فکر نہیں کرنی، بے فکر ہو کے جہاں جائیں، جہاں تک میری ہمت اور بس ہوگا میں خدمت کروں گی، میں آواز تب دوں گی جب کام میرے سے اوپر چلا جائے گا۔ کوئی ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، کچھ اور ہے، اللہ کا شکر ہے میری ماں میرے سے خوش گئی، میری بیوی سے خوش گئی، اور ان کے جملے ہوتے تھے کہ بیٹا اتنا میرا خیال نہ کوئی بیٹا رکھ سکا ہے نہ کوئی بیٹی رکھ سکی ہے کہ ایک آواز کے اوپر چیز میرے پاس فوری حاضر، تو میں خوش ہوں۔ اچھا میری امی خوش تھی تو مجھے خوشی نہیں ہوئی؟ میں بڑا پرسکون سفر کرتا رہا، سڑکوں پہ راتوں کو چلتا رہا، کانفرنسیں ہوتی رہی، جلسے ہوتے رہے، خطابات بیانات جاری رہے، کیونکہ میں بے فکر تھا کہ مجھے گھر میں کوئی پریشانی نہیں۔ تو بیٹیاں سمجھیں، بہویں سمجھیں، یہی اصل کمائی ہے۔ ہاں میں ماؤں کو بھی کہوں گا کہ اب آپ بھی ان کو بیٹیاں سمجھ لیں۔ اگر آپ نے ان کا نام نو رکھا ہے نا، ایتھے بھی نو ہی کہندے جے، بہو کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نو۔ تو نو کدی الگ نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو آگے رکھا ہوا ہے۔ ان کو الگ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری انگلیاں، تمہارے ہاتھ کام کے نہیں رہیں گے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی ایک فیصلہ کر لیں، بالکل ویسے میری جو ساس ہے نا، میں نے بڑی مرتبہ کوشش کی ہے کہ وہ میرے بچوں کو بھی کچھ ٹائم دیں، وہ نہیں آتی، آئیں گی بھی تو ایک آدھا دن واپس چلی جاتی ہیں۔ تو میں نے کئی دفعہ پوچھا ماں جی ہمارا حق نہیں؟ کہنے لگے پتر ہے یہ تیاں ضرور نے پر ایسی دے چھڑیاں نے، میریاں تیاں ہوں او نے جڑیاں میرے کول نے، ان کی 3 بہویں ہیں۔ آپ یقین کریں بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن ان کا اعلان ہے کہ بیٹا آپ نے فجر پڑھ کے سونا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد ان کے کام کاج، ان کے بچے، ان کی تیاری، ان کے ناشتے، دودھ لانا، ان کے کپڑے دھونا، اسکول چھوڑنا، انہیں پتہ ہے کہ میری بچیوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ راتوں کو جاگتی بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں، ضروری مسائل بھی ہیں، تو بیٹا آپ کو میں تنگ نہیں کرتی۔ ظہر تلک وہ مزے سے سوتے ہیں، اور یہ ساس ہو کے، بیٹیاں سمجھ کے، احساس کر کے ان کے سارے کام نمٹا رہی ہوتی ہیں۔ ظہر کے وقت وہ اٹھ جاتی ہیں، پھر ماں جی چارپائی پہ ہوتی ہیں، منجے پہ ہوتی ہیں، پلنگ پہ ہوتی ہیں، بیڈ پہ ہوتے ہیں، اور ساری بہویں جو ہے پورے احساس سے کام کر رہی ہوتی ہیں بیٹیاں بن کے، کہ جس ماں نے اتنا لحاظ رکھا ہے، اتنا خیال رکھا ہے، اور بچوں کو توجہ دی ہے، نہلایا ہے، ان کو ریڈی کیا ہے، اسکول چھوڑ کے آئی ہیں، دودھ لے کے آئی ہیں، دیگر کام کاج اور ناشتے ان بہوؤں کو 4 پائیوں پہ ملے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کو باقی ٹائم کے لیے یہ ماں دکھتی ہے؟ ہمارے گھر میں مسئلے ہی تب ہوتے ہیں کہ ایک سائیڈ تو کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ چلیں کام چل جائے، مگر دوسری طرف ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سکون احساس سے ملتا ہے۔ احساس پیدا کریں کہ یہ بزرگ بوڑھے ہو گئے، بچوں کی طرح ان کو بھوک لگتی ہے، ان کے کھانے کا بندوبست ان کے قریب ہو۔ یہ نہیں ہے کہ پکی تے پکی نہیں ملی تو نہیں ملی، ان بیچاروں کی اگر کسی کی ساتھ والی دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے تو کون احساس کرے گا؟ بچوں کا محتاج۔ تو اپنے گھر کے وڈیروں کو، یہ آپ کی اصل ہے، اس کی عزت کر لیں، گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی۔
اور میں بڑوں سے بھی گزارش پھر کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا، ابتدا آپ سے ہے، آپ بڑے ہیں، اگر چھوٹوں کو ہاتھ میں مسل دیں گے، یہ جو بچی پیدا ہوئی تھی 5 دن کی، جس ظالم باپ نے وہ فائر مارے اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ بچی نہیں ہے، آج وہ خود بھی اس دنیا پہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا تو یہ بڑے کیسے ہوں گے؟ یہ سکون میں نہیں ہو سکتے۔ لہذا پہلی ذمہ داری گھروں کو کامیاب کرنے کی اور لڑائیوں سے بچنے کی وہ بڑوں کی ہے۔ بڑوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، تجربے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے ماشاءاللہ حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، انہاں نو گزارا کرنا بھی آ جاندہ۔ وہ گل سنی جے نا، بلے ہو گزاریا بلے، تو پھر کچھ آپ بھی حوصلہ رکھیں۔ اور دوسری چیز وَمَن لَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، بڑے پیار کرتے پھریں، رحم کرتے پھریں، پیار دیتے پھریں، توجہ دیتے پھریں، بلاتے پھریں، اور چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کریں تو لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، سکون نہیں آتے۔ چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا ہوگا، سکون۔ اور سکون کے لیے جو دوسری چیز بڑی اہم ہے وہ ہے کہ میاں بیوی برابر کے ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی۔ بڑے چھوٹوں سے پیار کریں گھر میں، چھوٹے بڑوں کی عزت احترام اور وقار کا خیال رکھیں، اور میاں بیوی کا رشتہ نام ہی ایثار کا ہے، قربانی کا ہے۔ ساری دنیا پیار دیتی پھرے، عزت کرتی پھرے، اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا نہیں سیکھے تو یہ گھر زیادہ دیر نہیں چلیں گے، سکون نہیں ملے گا۔ ایثار کی مثال آج سے 1456 سال پرانی مثال ہے مدینہ منورہ کی۔ 2 منٹ میرے ساتھ تصور کی دنیا میں چلیے، لیکن وہاں جانے سے پہلے اپنے ذرا علاقے کا ماحول تھوڑا پڑھ لیں۔ میں نے 89 میں 99 میں پہلی دفعہ جب یہ حدیث پڑھی تو فیصل آباد میں میرا ایک دوست رہتا تھا، شادی شدہ تھا۔ میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ میں نے آپ کے گھر آنا ہے، لیکن آنا کب ہے؟ جب آپ 2-3 دن سفر پہ گئے ہوں اور آپ نے گھر کوئی خرچہ نہ دیا ہو، آپ جب اچانک واپس آئیں تو مجھے بھی ساتھ گھر لے جانا۔ باقی بات میں نے سمجھا دی تھی، آپ کو بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ 3-4 دن وہ خرچہ نہیں دے کے گئے، اچانک چلے گئے۔ اب ظاہر ہے پیچھے بیوی، بچے، مسئلے مسائل، گھر، معاملات۔ اس بیچاری نے ادھر ادھر سے بڑی مشکل سے وہ دن نکالے اور یہی پتہ کرتی رہی کہ چلا کتنے گیا، دس کے نہیں گیا۔ جب ہم آئے تو میں پیچھے پیچھے تھا، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ ماشاءاللہ دروازہ کھولنے سے پہلے جو اس کی عزت ہوئی وہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے مزید پکے پاؤں ہو کے نا، پکے منہ سے کہا، چھڈ اللہ دی بندی، گلاں ہوندیاں رہندیاں، تینوں دسنا بہ کے، میرے نال پراؤنے نے تو کوئی کھانا شانا بنا۔ اس نے 4 پھر سنائی، دے کے کی گیا سے؟ آن لگیا نال پراؤنے بھی لے ہیں۔ خیر ہم نے سنی، اسے تیسری چیز سمجھائی ہوئی تھی کہ وہ سیدھا گھر گیا، فریج کھولی، وچ نا فیڈر چ ادھا کیویں فیڈر دودھ پیا سی، وہ چک کے کہندا ایویں کر، چل تو روٹی نہیں پکا کے دیندی، ایدی چاہ ہی بنا دے تے لڑیے نا، چنگی گل نہیں ایویں پراؤنا سندا۔ کہندی تیرے پراؤنے دے بھی تے نال تیرے بھی، کتھوں میں اوکھا ہو کے منگ کے کیویں بچیاں دا دودھ پورا کیتا ہے تے ہن میں تینوں ایدی چاہ بنا کے دینی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیجئے، مسجد نبوی میں مہمان آ گیا ہے، آپ نے 11 اپنے گھروں میں، بلکہ 12 حجرے تھے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، 12 حجرے، سب میں خبر بھیجی مہمان ہے، جس گھر میں کھانا ہے تو بتایا جائے، مہمان کو لے کے آئیں۔ 12 گھروں سے جواب آیا، الحمدللہ سونے ہو جی میں پہلے 29 دن چولہا نہیں نہ بلیا، آج بھی وہی حال ہی جائے۔ اچھا میرے محبوب نے بھی رب کا شکوہ نہیں کیا، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا۔ اللہ کو کہتے اللہ چنگی گل ہے، پہلیاں لوکاں لئی من سلوا تاردا رہے ہیں، میرے پرونے بھیج کے ایک گھر کچھ نہیں، تو پرونے بھیجن ڈے ہیں۔ ہماری حالت ہوتی نہیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، 20 تاریخ کے بعد دعائیں کر رہے ہوتے اللہ کو پرونا نہ بھیجی۔ کہاں سے؟ ہم خود نہیں کھا رہے، اسے کہاں سے کھلائیں گے؟ لیکن میرے محبوب نے شکوہ نہیں کیا، اور میرا ایمان ہے
اوپر منہ کرتے ایک دفعہ، اگر چہرہ اٹھانے سے رب قبلہ بدل دیتا ہے تو جنت سے مہمان کے کھانے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے متبادل ڈھونڈا، سبق سکھانا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایتھے سنیا جے سکون، آپ اچانک مسجد گئے اور کسی نے، مولوی صاحب نے، خطیب نے، امام نے کہہ دیا کہ یار پرونے آئے نے تے انہاں نو کھانا کون کھوائے گا؟ یہاں صرف وہ بولے گا جس کے گھر میں 5 چیزیں مضبوط ہوں گی۔ میں ان کو کہتا ہوتا ہوں 5 B's، 5 بیواں، بے نل بیبے، بے سے بیوی، بے سے بیٹی، بے سے بہن اور بے سے بہو۔ رب نے الف تو بعد بے رکھی اس لیے، الف دا ڈنڈا تائیوں قائم رہندا جے بے پدری روے تھی، اور نقطہ اس کے نیچے اسی لیے رکھا ہے کہ تجھے یہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر یہ 5 ویلکم کریں، جی آیا نو بسم اللہ کر کے بلائیں، کوئی گل نہیں چودھری پھر کی ہویا، آگے نے پرونے منٹ تازیاں روٹیاں 2 منٹ بھا، بس تو پانی پوچھ ذرا چادر کھیس سدھا کر تے کھانا آیا۔ جو گھر میں ہے الحمدللہ، جو مل گیا ہے میسر۔ جی بہ جو کی ہویا جی؟ جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ 5 گھر کی عورتوں میں سے کوئی ایک آپ کا ساتھ دے، آپ کی پگڑی، آپ کا جو ہے شملہ، آپ کی چادر، آپ کی دستار، آپ کی عزت، آپ کی چدراہٹ قائم ہے۔ اس بندے نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا اللہ کے رسول میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اچھا حدیث کے اندر لفظ نہیں ہے، میں نے اس کا سیاق و سباق جب پڑھا، جتنے بھی طرق سے یہ روایت آئی ہے اس کے سیاق اور سباق کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مدینے میں نہیں تھا، یہ کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، اچانک مسجد آیا ہے، لیکن بیوی پر یقین تھا اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، اور اس نے لے کے بھی کچھ نہیں دیا تھا۔ مہمان لے کے چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، بیوی کو کہا میرے ساتھ مہمان ہے، اور ساتھ پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ جے میں گھر سامان لے کے دیتا ہوئے تو پھر تو میں چوڑا ہو کے کہوں نا بھی جڑے میں کل ماشاءاللہ مٹن آندا ہے تے پرسوں میں جڑا بیف آندا ہے تے اج جڑا میں چکن آندا ہے تے چوچے آندے نے تے منٹ لاؤ تے پھڑو تے کوو تے پکاؤ، پوچھ رہا ہے کچھ ہے؟ اگوں اللہ کرے بھلی جنانی تے بھلے زمانے، انہیں اے نہیں آکھیا بھی اتنے دنوں بعد آیا ہیں دے کی گیا سے تے نال پرونے لے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بسم اللہ، آپ بٹھائیں، بچوں کا کھانا پڑا ہے، بچوں کا کھانا موجود ہے۔ شکوہ بھی نہیں، حقیقت بھی بتا دی، جی آیا کی آؤ بھگت بھی کر لی، اور شوہر نے اشارہ کیا، 2 اشارے کیے شوہر نے۔ پہلا کہ بچیاں نو سوا دے، بچے محسوس نہیں کریں۔ ماں نے نا گود میں ڈال کے تھپکیاں دینی شروع کر دیں، اور شاعر چیخ اٹھا رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے، ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دیے، بچے بھوکے سو گئے۔ اب کہا کھانا بناؤ، کھانا بن گیا۔ عرب کے اندر عادت تھی کہ میزبان جب تک نہ کھائے مہمان کھاتا ہی نہیں تھا، کہیں زہر نہ ملا ہو، تو ضروری تھا کہ پہلے لقمے مہمان کی بجائے میزبان ڈالے۔ تو جے نہیں جے یاد تے وہ ایم این اے لاجز دے وچ ایک دفعہ ہویا نہیں سی، مولویاں دا کھانا کیتا سی کسے نے، تے ماشاءاللہ ادھروں جننے واش روم سی انہاں نوں تالے لاتے سی، تے ٹھیک 5 منٹ بعد حلوہ شلوہ سب بھول گیا، تے موشن تے الٹیاں تے برا حال تے بھجن تے اگے تالے۔ عرب لوگ دشمندار تھے، نہیں کھاتے تھے جب تک میزبان نہیں کھاتا تھا، اسی لیے ادب کا تقاضا ہے کہ میزبان ساتھ بیٹھے۔ اب کیا کریں، اگر میں بیٹھ کے کھانے لگ گیا تو انہوں کی لبنا، لہٰذا اشارہ کیا کہ پتہ بھی نہ لگن دمی تے چپ کر کے نہ مین سوچ چک دیں۔ کہ اس ویلے مین سوچ کی ہوندا سی، دیوا ہی بجھاؤنا سی۔ اللہ اکبر۔ ایک نا پنجابی بابا گزرا ہے، اس نے نا بڑا نقشہ کھینچا ہے
कहता है कि पल्ला मार के बुझा गई वो दीवा ते अख नाल गल कर गई, लो तुसी खाओ तो मैं जड़ा ना जी जाके बाहर बहनी हाँ। तो ऐसे ही ना पल्लू सीधा करने के बहाने फूक नहीं मारी, पल्लू को सीधा या दुपट्टा सीधा करने या चादर सही करने के बहाने चिराग को गुल कर दिया और बुझा दिया। अब जो है उसने कहा जी मैंने शुरू करी, आप भी शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ी, आगाज किया और पटाखे जो है वो लगाता रहा और मेहमान पेट भर के खाता रहा, आसमान वाला देखता रहा। लोगों वो वक्त था ईसार का, कुर्बानी का, कि शौहर भी भूखा सोया, बीवी भूखी सोई, बच्चे भी भूखे सोए, पर्दा भी रह गया और मेरे पैगंबर के मेहमान की मेहमान नवाजी भी हो गई। मुआशरा मिसाली बन गया। आज 1456 साल के बाद मैं उसकी मिसाल पेश कर रहा हूं। तो एक दूसरे के लिए कुर्बानी। साडे इत्थे मसला की हुंदा है, ले मेरे कोई ने मेरी भैन नूं ते एसी लैके दिता, तेरे को है ही नहीं, मैनू भी लैके दे। वो करोड़ां पत्ती लखां पत्ती, ये बेचारा मजदूरी करने वाला कित्थों लैके देवे। यहीं से फड्डे शुरू होते हैं भाई। कुर्बानी इसार थोड़ा, माहौल देख के चलिए, अल्लाह आपको भी दे देगा, अल्लाह आसानियां फरमाएगा। छोटी छोटी जरूरतों को ख्वाहिशात में मत बदलें। ख्वाहिशात रब बादशाहों की भी पूरी नहीं करता और जरूरियात मेरा रब कुल्ली वाले फकीरों की भी पूरी कर देता है। हौसला रखें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक वक्त आएगा अल्लाह आसानी देगा, अल्लाह मेहरबानी करेगा। रब किसी का लिहाज वक्ती तौर पे अगर किसी वजह से नहीं भी होने देता तो ये नहीं कि वो लिहाज रखता नहीं है, वो बदले पूरे देता है। सबर का फल मीठा होता है। तो समझ आ गई कि सुकून के लिए क्या करना है, अपनी असल को इज्जत देनी है। और असल क्या करेगी, अपनी नस्ल को, जो इनके बेटे हैं, जो इनकी बहुएं हैं, ये इनसे छोटे हैं, इनको प्यार देंगे और मियां बीवी आपस में इसार। ये तीन चीजें मिलेंगी तो सुकून आएगा। अगर ये आप तीन पैदा कर लेते हैं तो बिस्मिल्लाह आज चेक कर ले, हथेली पे सरसों जमा के देख ले, पुरानी लड़ाइयां भुला दें, जितने मर्जी लड़े हुए हैं, सास आगे बढ़ के, ससुर आगे बढ़ के, बेटे बहू को गले लगा के कह दें पुत्र जो होया सो हो गया, अज तो बाद असी अपने आप को बदल रहे हैं, नीयत साफ कर रहे हैं, खोट कढ़न रहे हैं। ऐसे ही बेटे आगे बढ़ के बाप को गले लगा लें। अब्बा जिन्ना मर्जी आकड़िया होगा, अब्बा हुंदा अखरोट वर्गा, विचों नरम ते उतों सख्त। जो बहुता किते गुस्से च होवे ना, 2 मिनट जफ्फी पा के कुताड़ियां कड्डो, जरा गुदगुदी करो। इन्हें टिड्डू अगे कोशिश करन दिया सी, कदी मेरा बच्चा मैनू हसावे तो सही। ये उतू उतू कौड़ विखाण दिया होंदा, इसको शफीक कहते हैं। बाप में शफकत होती है। अगर ये किसी वक्त मारता है तो इस डर से कि दुनिया के मारने से बेहतर है मैं खुद मार लूं, लेकिन ये जब मारेगा तो वैसे नहीं मारेगा जैसे दुनिया मारती है। थोड़ा अपने आप में चेंज लाएं। दूसरी चीज, वजअल बैनकुम मवद्दा। शादी का दूसरा मकसद है दिल लगी, मवद्दत और मोहब्बत। अल्लाह ने ना एक पुर्जा लगाया है और वो लगाया है सीने में। ये ऊपर से बंद है, अंदर से ये वाहिद उज़्व है जो पूरी जिंदगी 1 मिनट भी सुकून से नहीं बैठता, इन्हें हिली जाना है। इहदा पैंडा ते इहदा टोरा नहीं कदी मुक्या। जितने भी हवासे खमसा हैं, सारी हिस्सें रब ने रिश्ते में इसके साथ जोड़ दी हैं। हाथ को खून सप्लाई कर रहा है दिल, आंख को खून सप्लाई कर रहा है दिल, कान को खून सप्लाई कर रहा है दिल, दिमाग को खून सप्लाई कर रहा है दिल, जुबान को खून दे रहा है दिल। तो जेड़ा देंदा होवे ओदा वजका ते हुंदा है ना, चौधरी ते हुंदा है। ते आजाद आ चौधरी रब ने बना छड़िया दिल नूं। अख वेखेगी ते आंख में अल्लाह ने 32 करोड़ राड एंड कोन्स रखे हैं रंग पहचानने के लिए। देख के अपने लूसन अल बरसीम अल शटाले अल किड्डे खुश होंगे जे, क्या रंग है भी माशाल्लाह। तो जे थोड़ा जा फिक्का पै जाए तेनों यार खाद देने वाली है, इस दफ़ा फसल चंगी नहीं हुई, तो आंख बता देती है। कान बताते हैं कि कोयल की आवाज़ है, बुलबुल बोल रही है, चिड़िया बोल रही है, कोई महक रहा है, कोई चहक रहा है, या पीछे अचानक कुत्ता भौंकिया या खोता बोलिया, और दुर मरनी साई
تو وہ اچھی آواز نہیں لگتی, بندہ ڈرتا ہے. اسی طرح زبان خربوزے جیسا رنگ خربوزہ کھاتی ہے تو مزہ محسوس کرتی ہے, اسی رنگ کے کوڑ تمے کو زبان پہ رکھے تو زبان ماشاءاللہ چیخ اٹھتی ہے. یہ ساریاں چیزاں مشورہ کر رہی ہوندیاں دل نال. آنکھ دیکھتی ہے, اللہ نے پوری کائنات میں نظارے بنائی اسی لیے ہیں کہ منظر نظر دیکھے. آنکھ دیکھ کے نا فوری دل سے کہتی ہے, جب منڈا ہو نا محسوس نہ کرے, جب بزرگ بیٹھے ہو میں وہ گل کرنی ہے جڑی حقیقت ہے, بھاویں پنڈ ہون تے بھاویں شہر ہون. تے جے تسی دوجے پاسے جانا تے پہلے مثال سنا داں تاکہ تہاڈا بہتا غصہ نہ بنے. کئی دفعہ بابے بڑے غصہ کر لیندے نے. ایک نہ بزرگاں نے فیصلہ کیتا کہ زمانہ خراب ہو گیا تو میں اپنے پتر دی نا تربیت کرنی ہے, تے اینوں جب تک جوان نہ ہویا میں بھورے تو باہر نہیں کڈنا. زمین چ بھورا بنا لیا, اتھے 18 سال تربیت کیتی, دین سکھایا, قرآن سکھایا, حدیثاں سکھائیاں, اچھے کام اچھے بول. نہیں انہوں پتا گال کی ہوندی ہے تو نہیں انہوں پتا زمانہ کی ہے. تے جدو ہو گیا نا جوان تے انہوں باہر کڈیا بھی یہ ٹرائی تے ٹیسٹ لئی دیکھ کے تے آئیے, ایتھوں لے کے ویلی تک گیا. اگے کوئی تھوڑا جا کتے میلہ لگا سی اتھے ٹر گیا تے بچہ ہر شے اودے لئی نویں سی, پوچھے ابو آ کی ہے, دسے آ کی ہے, آ کی ہے, آ کی ہے. اچانک ایک جوان جی کڑی آ گئی, کہندا ابا آ کی ہے. کیا جے میں دس دیتا تو میری محنت تے کتے نا حرف نہ آ جائے. کیا پتر ہاتھی ہے, اپنے الو سیاح بنیا, کیا ہاتھی ہے. واپس آیا, ابو جی نے آ کے پوچھا پوت دس پھر آج تو دنیا پہلی دفعہ ویکھی کداں دی لگی. کہندا ابو میرے لیے تو ساری نویں سی تے بڑی رج کے سونی سی, لیکن ہاتھی بڑا سونا سی. یہ فطرت ہے. اگر رب یہ پیار نہ رکھتا, کشش نہ رکھتا, لوہے کی اور مقناطیس کی آپس میں کشش نہ ہوتی, یہ دنیا میں کھنچاؤ نہ ہوتا, چاند نہ ہوتا تو کبھی پانی نہ چلتے, سمندر میں لہریں نہ بنتی, تیرے خون میں روانی نہ بنتی, دل کی دھڑکنیں نہ بنتی, اگر یہ سورج نہ ہوتا تو ان کی کلوریڈیشن ہو کے آبی بخارات بن کے کبھی بادل نہ بنتے, ہوائیں نہ بنتی چلتی, اور یہ پانی آ کے تیری کھیتوں میں نہ برستا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اس نے مرد اور عورت دونوں میں کشش رکھی ہے, اور اس کشش کا نام جو خالص پیور نام ہے عربی میں قرآن و سنت کی زبان میں اس کا نام ہے مودت, اور یہ اللہ کے نام الودود سے ہے. بڑا پاکیزہ نام ہے. اسی انہوں پنجابی چ یا اپنی زبان چ کہنے ہیں محبت, تے انگلش والے آئی لو یو کہہ کے دا اظہار, یعنی ہر قوم اظہار کرتی ہے, لو کہہ لے, محبت کہہ لے, مودت کہہ لے, لیکن اسلام نے اس کو پاکیزہ رکھا ہے کہ نکاح کے بعد کرنی ہے, پہلے نہیں. اگر پہلے کر بیٹھے تو برباد ہے. بھوک جو لگی ہوئے تو کنی ساری لگی ہوئے, تو تسی کتے جاؤ تے او کھانے دی بجائے تو انہوں اس ویلے چاہ پیا دین, بھوک مر گئی کہ نہیں. حالانکہ چاہ بڑی چاہت نہ بنائی سی, یہ دی واری بعد چ سی, اور یہ بڑے بڑے مولوی مند ہیں. میرے ساتھ ایک دوست ہیں, پروفیسر ہیں, تو صلاۃ و سلام سے کہتے تھے یار کی ہے جی اذان تو پہلے اسی پڑھ لی دی تو تسی ایویں غصہ کر دے. میں کہا سی تو کدی غصہ نہیں کیتا, ایں تے صرف دسی دا ہے کہ سونے نے بعد چ درود دا حکم دیتا ہے, پہلے نہیں. کہندا حرج کی ہے جے پہلے تھے. میں نا انہیں ایک دن ساتھ لے گیا, جیسے میں کل 4 بجے کا چلا ہوا ہوں, تو میں انہیں کالج سے واپسی پہ سفر پہ لے گیا, جان بوجھ کے نا ایک جگہ تے جتھے پہلا پروگرام سی انہوں نے کھانا نہیں کھانتا. میں یار پہلے کھانا کھا لیا, میں کہا جی اگلا سفر تے پہنچنا ہے, اوتھے بھی پروگرام ہے. وہاں گئے, اوتھے بھی وہی حال. تیسرے تے نکلے, یار ہون تو میری بس ہو گئی ہے, کھانا کھوا تو پھر کوئی کام کری. میں کہا یار حوصلہ کر, ساڈے نال ایڈی کیڑی کوئی پریشانی والی گل ہے, کھانا بندہ روز ہی کھاندا ہے, اللہ دے دین دی دعوت تے تبلیغ چ پھرنے کوئی نہیں. جدو گئے نا تیجے تے, انہاں نوں میں کہا سی کہ پہلے چاہ رکھنی جے, ہے گے جے. میں کہا جی چائے پہلے رکھنی. وہ چاہ لے کے آئے نا, تے کہندا یار اگے تے سویر دا بھکھا مار چھڈیا, اتوں ہن تو پہلے چاہ کوئی ترتیب تے بندے والی کر لا. میں کہا کی بندے والی کی ترتیب ہوندی ہے؟ کہندا پہلے روٹی کھوا, یہ نمبر بعد چ. میں کہا پھر حرج والی کیڑی گل ہے, پی لو ہاں پہلے, نمبر بھاویں دا بعد چ ہی ہے. وہ نہیں یار بھوک مر جانی ہے. میں کہا اذان چ بڑی جلدی کہندے ہو, حرج کی یہ درود پہلے پڑھ لیا تھا. ارے جس کا جو نمبر ہے وہاں رہنے دے.
محبت کا نمبر نکاح کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. پہلے منگنی ہے، اور یہ حق ماں باپ کا ہے، وڈیاں دا، تجربہ کار لوکاں دا، جنہاں نے سٹاں سہیاں نے، جنہاں نے گھاٹ گھاٹ دے پانی پیتے نے، تے جنہاں نے رشتے پر کھے نے، جنہاں نے دھوپ چھاں ویکھی ہے. یہ حق ان کا ہے. اگر تو 2 کلاسیں پڑھ گیا ہے، پی ایچ ڈی کر گیا ہے، تے ابے نو اے نہ کہے ابا تینوں کی پتا زندگی میں گزارنی ہے. یا لڑکی بی ایس کر گئی اور وہ آ کے کہے ابو بس، امی بس، میری زندگی، میرا جسم، میری مرضی، میں نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری تیرے ولی کی ہے، والدین کی ہے. لیکن کیا کرنا ہے؟ مودت. اچھا یہ ہو جاتی ہے، اے ہو جاندی ہے، پاویں ماں پیو جنہ مرضی ٹل لاؤن تے پاویں بھورے چ بھی رکھن، سونا ہاتھ ہی نکلتا ہے. اب کیا کریں؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے. اسی لیے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. حل یہ ہے کہ دل لگی، دل ہے، دل لگی کرے گا. پیٹ لگا انہیں کھانا تو منگنا ہی ہے. کی خیال ہے؟ آنکھیں انہیں نظارہ تو منگنا ہی ہے. کان نے تھوڑی جی دا نقشہ بھی کھچ لئیے تاکہ گھراں چ سکون دا سبب آوے. اج کل دا نوجوان ماں پیو دے ہتھوں نکل گیا، لیکن کداں موڑیے؟ وہ جی مندا ہی نہیں. لڑکی تیار ہو کے بازار میں گئی، یہ ماشاءاللہ حاجی صاحب بیٹھے قرآن پڑھن رہے سے، شیطان نے نا تھلو ٹھوڈی کلو آن کے چکے، حاجی صاحب 3 گھنٹے میں تیار کرائی ہے، قرآن تو روز پڑھ دے ہو، پھر پڑھ لیا جے. ادھر ویکھو تک جاندی پئی ڈیانا نو دیکھنا شروع کیا. ذہن چایا پہلی نظر حلال ہے، دوجی حرام ہے. انہیں پھر آکھیا چھڈ حلال حرام نو، اداں دا مال نہیں ہو لبنا. جب نظر پڑی تو نظر نے پوچھا دل سے، ایک چیز پہ نظر پڑی ہے، چیز بڑی پیاری ہے، زبردست ہے، کی حکم کر دیو مرشد؟ جیت مرشد دا تعلق ہویا ایتھے، انہیں حرام مغز تو پوچھنا ہے. تے ایتھے اگر اللہ واسدے نے، تعلق رحمان کے ساتھ ہے، جواب آئے گا تیرے لیے حلال نہیں ہے، روک اپنی نظر کو. تو جے تھے شیطان ویرا واسدہ ہویا تھا، انہیں تو کہنا ہے چل چودھری یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ. اوے بیگانہ وار نہیں، دیوانہ وار دیکھ، ایک بار نہیں 1000 بار دیکھ. یہی معاملہ اگلا نال ٹور پیا، جاندیا جاندیا کہو خوشبو بڑی پیاری آن رہی ہے. دل کو کہے گا پوچھ لے کیڑا ہے. اب وہ بولے، کان سنے، رس گھولے، ہاتھ لگا لے، لمس کر لے. شریعت کہتی ہے اگر یا رحمان ہے، یہ ساری چیزیں منافی ہے، منفی ہیں عزت کے، وقار کے، پیار کے، سکون کے، مودت کے. تھوڑا صبر کر، تھوڑا حوصلہ کر. اگر اچھا لگ گیا ہے کوئی رشتہ، نکاح کا پیغام بھیج، ماں باپ کو بھیج، رشتہ داروں کو بھیج. اگر اس طرف سے بھی بات بنتی ہے تو بسم اللہ، نہیں بنتی تو ڈنڈا سوٹا .com نہیں دینا جے رشتہ کہ ٹھیک نہیں تو میں کٹ کے لے جانا جے. صبر حوصلہ کر. آج نکال لے گا نہ بھگا لے گا، عدالت کوٹ کچہری میں لے جائے گا. زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا. کیوں؟ تو چہرے پہ مر رہا ہے، تو آؤٹ لک پہ مر رہا ہے. تنکح المرأۃ لاربع، محبت 4 بنیادوں پہ کی جاتی ہے. انہاں چوں 3 نجائز نے. پہلی صرف بوتھی ویکھنی، رنگ ویکھنا، چٹی چمڑی تے مر جانا. جب سے قوم چٹی چمڑی پہ اور بوتھی پہ مرنے لگی ہے، اب مدرسے نہیں ہیں، بیوٹی پارلر ہے ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر پنڈ میں. جب لوگ سیرت دیکھتے تھے تو مدارس ہوتے تھے. ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے. جی اگلی گل میں پھر کرنا، پہلے زیارت پالو. بڑی دوروں ساڑھے ماشاءاللہ مہمان تشریف لے آئے نے. ڈاکٹر سیف الرحمان عاصم صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا. آؤ پاجی. ماشاءاللہ، اہلاً مرحبا. جی ہم بات کر رہے تھے کہ محبت ہونا فطرت ہے، اللہ نے کشش رکھی ہے مرد عورت میں. لیکن مودت کی باری نکاح کے بعد ہے. اگر نکاح سے پہلے کر لو گے، ماں باپ کی بھی نافرمانی، اپنا بھی نقصان، اور جب کل کو اللہ اولاد دے دے گا
تو نطفہ تو اپنا ہی ہے. میں جمعہ پڑھا کے ہٹیا, سوالو جواب 'چ بیٹھا سا تو ایک نا بھائیا بہ گیا, کہندا استاد جی ایک گل کہنی ہے, میں نا نکاح دوبارہ کراؤنا تجدید کرانی ہے, کر دو گے؟ میں کہا پہلے نو کی ہویا؟ کہندا جی پہلے کڈ کے کیتا سی, عدالت 'چ ہویا سی. میں کہا پھر کی ہویا؟ کہندا جی ہن اج نہ میری چوتھی کڑی جم پئی ہے. میں کہا پھر کی ہویا؟ کہندا جی مینوں ایویں لگدا کہ رب ناراض ہو گیا, سزا ملن ڈئی ہے. تو میں آخیا پہلے کوئی ناراض نہیں سی ہویا. کہندے جی ابے بگڑے سی, چاچے تائے بگڑے سی, ادھروں بھی بڑے, لیکن میں نہیں پرواہ کیتی. تو میں کہا ہن بھی کادی پرواہ, کڑیاں ہی نے نا چار, تو کل نو یہ بھی جدوں ادا تیار ہو کے بھجن گیاں تو انہاں دا جا کے ہتھی نکاح پڑھائے گا, پھر آویں میں تیرا پھر پڑھا دوں. نکاح سے پہلے کی گئی مودت, محبت, لو کے میٹر, لو لیٹر, میسیجز, اور اس بنیاد پہ کی گئی شادیاں بربادیاں تو ہو سکتی ہیں, کبھی گھر کو سکون نہیں دے سکتی, کیونکہ چٹی چمڑی سدا نہیں جے رہندی تے جوانی بھی سدا نہیں رہندی. آؤٹ لک ویکھ کے کدی ٹریکٹر لے آ جے کہ ادھے اوتے ماشاءاللہ کور بڑا سوہنا ہے تے رنگ بڑا سوہنا ہے, ادوں تے انجن ویندے جے, تے جدوں ایتھے رشتے دی واری تے بس چٹ تے مر گئے, حسن پہ, ظاہری جمال پہ. دوسری چیز, دنیا چاہتی ہے سکون, اور سکون کے لیے ڈھونڈتی ہے پیسہ, اور رب نے پیسے میں سکون نہیں رکھا. جی میں پھوڑے چ پیپ ہوئے تے سکون کو نہیں, ایویں جیب چ پیسہ ہوئے تے سکون کو نہیں. پیسہ دسدا میں ہاں, جے نہیں یقین آਉਂدا تے تہاڈا تے پتہ نہیں, ساڈے تے ایویں ہوندا سی, جیب چ پیسے آ گئے ٹکدے ہی نہیں سی. چل یار اتھوں جلیبی کھا لئیے, اتھوں سموسے لے لئیے, ہن پکوڑے لے لو, پیٹ چ جگہ کوئی نہیں, دہی بھلے دا آرڈر دے دو, شہر چ گئے فروٹ چاٹ لے لو, ایویں روٹی تے روٹی کھادی جانی, یہ خرید لے وہ خرید لے, جب تک مکدے نہیں سکون نہیں ہوتا. پیسہ ختم ہونے کو ہے. اگر تو نے عورت کا مال دیکھا ہے, پیسہ دیکھا ہے, گاڑی دیکھی ہے, زمین دیکھی ہے, لاٹری سمجھ رہا ہے, تے سونیا پیسے دی اپنی زبان ہوندی ہے, انہیں جدو آ کے بولنا نا کہ جا دکانہ دا کرایہ لے کے آ. یا اگر تو نے اس کی جاب دیکھ کے شادی کی اور وہ کہے کہ نہیں تنخواہ میں ابے نو دینی ہے, یا بھراواں نو دینی ہے, یا فلانے نو دینی ہے, اس دن تیری لڑائی شروع. جمال کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے, اپنے گھر کی اساس مت رکھ. اور تیسری چیز, اوے برادری, برادری بڑی اچھی ہے, برادری عزت ہے, برادری آبرو ہے, برادری فخر ہے, لیکن اس کو مجبوری بنا کے نہیں, گندے یہ گلے کا پھندا بنا کے نہیں. جو بزرگ حج عمرے پہ گئے ان سے پوچھئے, جو بوتل گلے میں ڈالی ہوتی ہے, جب کنکریاں مارنے لگتے ہیں, رش میں پھنستے ہیں اور بوتل سینہ دباتی ہے, تو سب سے پہلے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے چھتری پھینکتے ہیں, گلے کی بوتل اتار کے پھینک دیتے ہیں, جان بچانے کے لیے نفسا نفسی. آج تو آپ نے اس کو ضروری سمجھ لیا, برادری کو گلے کا پھندا بنا لیا. بیٹی 8 سال فیصل آباد مدرسے میں پڑھی ہے, ڈاکٹر بنے تے رشتہ ڈاکٹر نال, انجینئر بنے تے رشتہ انجینئر نال. تے جے منڈا کتے پڑھا وے یا کڑی پڑھا وے, پھر او دے تھاں یہی مڑنا, پوت ٹھیک آ, تو پاویں مدینہ یونیورسٹی تے پاویں ریاض یونیورسٹی تے پاویں تو جیڑی مرضی یونیورسٹی چ فارغ ہویا ہے, میں تے چھوٹے ہوندیاں دا ہاتھ دیتا ہے, میں تے تیرے چاچے نال گل کیتی. او کہو ابا مینوں 10 سال پڑھایا ہی, جے میں رل کے کوئی اداں دا جی اپنے لے لواں جڑا کم ٹوری رکھیے, مدرسہ دین دی خدمت دعوت, یا بیٹی کہہ دے اور اسے آپ کہیں کہ نہیں تیری مامے دے منڈے نال ہی ہونی ہے, تے او بیچارہ گویا چک تے گالاں کڈن والا, تے پھکڑ تولن والا, تے آوارہ, تے فضول, تے ادھر تے ادھر, تے یاوا گوئی, تے اے دی 6 7 8 10 سال دی محنت کدھر گئی؟ اگر یہی کرنا تھا تو پڑھانا کس لیے تھا؟ شیخ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری ایک بچے کو پڑھائی ہے, بچے کے دل میں آیا کہ دین کی خدمت کرنی ہے, کیسٹوں کی دکان کھول لی. ایک دن گزرے تو دیکھا میرا نوجوان جس کو میں نے بخاری پڑھائی ہے 8 سال ہمارے پاس پڑھا ہے, کیسٹوں کی دکان کھول کے بیٹھا ہے. گئے تے پوچھیا, کہندے مولوی صاحب اداں کر کے بلاندے ہوندے سی, مولوی صاحب اے بخاری پڑھ کے کیسٹاں دی دکان کھولی جی استاد جی دین دی تبلیغ. کہندے یہ لیے بخاری پڑھنی ضروری سی, تو بغیر پڑھیا بھی کھول لینو تو یہ تو چل پینی سی. وہ میرے بھائی اگر برادری پہ ہی مرنا تھا تو بیٹے کو پڑھایا کس لیے تھا؟ اب شادی بھی وہیں ہونی ہے, سکون کہاں سے آئے؟ اس نے پڑھا ہے کہ پردہ کرنا ضروری ہے, اور پورے خاندان میں پردے کا نام و نشان ہی نہیں. اور اگر وہ پردے کا کہتی ہے, چاچے بھی ناراض, تائے بھی ناراض, سورے بھی ناراض, سارے ناراض, بندہ بھی ناراض. اچھا ہوں اسی کھنگ اپنے آپ نو لوا لیے, کھنگ کے آئیے,
او بھائی دین کا مسئلہ ہے، سکون لینا ہے تو لیجئے، آئیے اس کو موقع دیجئے۔ اور یہ تینوں چیزوں کو سکون دے سکتا ہے فظفر بذات الدین، حسن بھی برا نہیں، مال بھی برا نہیں، اور برادری بھی بری نہیں، لیکن دین کے دائرے میں رہو گے تو پرسکون رہو گے۔ اور آخری گزارش، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، شادی کا تیسرا بڑا مقصد ہے کہ رحم کو پالنا، رحم کے رشتوں کو پالنا۔ کون سے ہیں رحم کے رشتے؟ ماشاءاللہ اسری صاحب تشریف لے آئے نا جی، محمد عثمان اسری صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا جی، اللہ جوانیاں سلامت رکھے جی۔ شادی کا تیسرا مقصد ہے نسل پالنا۔ اسی کیڑا پالی دیاں نے نسل نہیں پالی دی، دشمنیاں پالتے ہیں نسل نہیں پالتے، ہم دکھ پال لیتے ہیں نسل نہیں پلنے دیتے۔ یاد رکھیے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس رب کے نام پہ تم نے ایک بوڑھے باپ سے ایک بیٹی کا وجود لے کے اس نے اس کا رحم 18 سال پال پال کے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا اگر سکون چاہیے تو وہ میں بتا چکا ہوں۔ رحم کے رشتے ہیں 4، رحم کے رشتے ہیں 4، اور چاروں جہتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے اللہ الرحمن، اوپر والی سائڈ، لفظ رحمان، لفظ رحیم اور لفظ رحمت۔ اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ زمین پہ اتارا، اور اس سے مادہ کے پیٹ میں رب نے رحم بنایا جس سے بچے بنتے ہیں، اور اس رحم میں اتنی طاقت ہے 1% 100 میں سے حصہ رب نے جو پوری روئے زمین کی مخلوقات پہ اتارا، ان میں سے صرف اور صرف 1% پہ درندے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جب منہ میں اٹھاتے ہیں تو دانت نہیں چبھنے دیتے۔ یہ ہے رحم کا تقاضا، یہ ہے رحم کا رشتہ۔ گرم ہوا نہ لگے، کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، نسل پلے، پوری فصل پلے، پورے پیار اور دھیان سے پلے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا رحم کا یہ ہے کہ رحم کا موجد اور خالق اللہ ہے، اور اللہ کے نام پہ رحم ملتا ہے۔ اگر آپ نے شادی کر لی اور اللہ کو بلا دیا، اپنا گھر آباد کرنے لگے، اللہ کا گھر بلا دیا، تو رحمان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ میں نے تجھے گھر دیا تو میرا ہی گھر بھول گیا۔ گھروں میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کے گھر سے جڑیے، یہ بھی رحم کا رشتہ ہے۔ اور دوسرا ہماری اصل کے رحم، ہمارے ابو، ابو کے ابو، ابو کے امی، اور اسی طرح میرے ابو کی اہلیہ، میرے ابو کے دوسرے بیٹے، اور وہ جو ہے سارے رشتے میں، کوئی میرے چچے ہیں، کوئی میرے تائے ہیں، کوئی بھائی ہیں، کوئی بہنیں ہیں، یہ میرے اصل کے رحم کے رشتے ہیں۔ اور جو میری بیوی سے جڑے ہوئے ہیں وہ میری نسل کے رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں۔ ان سب کو تیار کر کے چوتھی چیز ہے فصل، بیوی فصل ہے، بچے نسل ہے، ماں باپ اصل ہے۔ ان سارے رحم کے رشتوں کا خیال تو آپ رکھیں تو جیڑی فصل ہے او دے جڑے پیٹ چ رحم ہے او دا پتہ ہی نہ ہوئے، آپ شادی کر کے باہر ٹر جائے تو ماشاءاللہ 7 دیراں دی، 8 جیٹھاں دی، درانیاں دی، بھیناں دی، ننداں دی، پورے گھر دی، ٹبر دی، 10 مجھاں دی، گویا پاتھی ارلم پرلم پٹھے وڈ آ کر آؤ کر سب کو کھلا رہی ہے، لیکن اینوں کوئی 2 ٹائم دی روٹی بھی نہیں چج دی دیندا۔ تو یہ جو رحم کے اندر بچہ پل رہا ہے، اس کا آپ نے کیا خیال رکھا ہے؟ وہ تو اندر سے جان لے رہا ہے، وہ طاقت لے رہا ہے، وہ تو ہڈیوں کا گودا لے رہا ہے، اس نے تو خوراک لینی ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کو تو بیڈ ریسٹ دے دیا، جو گھر میں بہو ہے اس کو کام والی سمجھ کے بس مجبور، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، اور اگر کچھ کھانے بھی لگی تو 100 تانے، یہ تو بس مجھ پالی ہے، اسی کھان پین نو آ یار ویلے منہ مار دی رہندی، یہ کرتی ہے، جگالی کرتی رہتی ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ او بھائی یہ رحم کے اندر اگر اینٹ سانچے میں ٹیڑھی ہو جائے، جیدے چٹ پتھ دے جو نو کی کہندے جے سانچا سچا یا کی سچا جی، او سچے دے وچ جو تھوبا سٹ کے ٹیڑھا ہو جاوے پٹھے چ سیدھا ہو جو، اینٹ ٹیڑھی رہنی ہے۔ تو جو بچہ ماں کے پیٹ میں کمزور ہو رہا ہے، نفسیاتی کمزور ہو رہا ہے، ماں کو گالیاں مل رہی ہیں، اس کا اثر اس میں جا رہا ہے، ماں کو عزیت مل رہی ہے، وہ عزیت اس بچے کو بھی خوراک بن کے جا رہی ہے، ماں کو تانے مل رہے ہیں، بچے کو اندر تانے مل رہے ہیں، کل کو جب پیدا ہوگا پھر کہو گے نانکیاں تے گیا ہے، اے نہ کیا جے دادکیاں تے گیا ہے، پھر چک کے لے آیا جے پوت پروفیسر، اے جد بڑی کردہ، گالاں بڑیاں کردہ،
یہ ਅੜੀਅਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੱਕੜ ਬੜੇ ਤੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਦਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨੁਤਫਿਆਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। तो तब्दील करें अपने आप को, रहम के रिश्तों का लिहाज रखें, ससुराल का भी, ददियाल का भी, ननियाल का भी, अपनी बीवी जाल का भी। जाल समझते जे ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੈਕੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਜ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਤਿੰਨ। ਇੱਕ ਦਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਘੋਟ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਲ, ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਾਲ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ, ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन एक मनो कि मैं भी गलत हाँ। हमारे प्रॉब्लम यह है कि हमने हमेशा गलती, मुंडे दे सौरिया ने कड़ी है कुड़ी दे मां प्यो दे, उधर वालों ने निकाली है इधर की गलती, मैंने निकाली है बीवी की गलती, बीवी ने निकाली है मेरी गलती। असी सारे अपने कागजां च हाजी हाँ, नाते तोते, तो दूजे सारे पैड़े। ओ भाई ये शैतान की सिफत है, इंसान की नहीं। उसने कहा था ना खैरुम मिन्हु, अकड़ गया था, गलती नहीं मानी थी। जनाबे आदम सैयदा हव्वा ने गलती मानी, कोई उज़र नहीं, कोई दलील नहीं, कोई इस्तिदलाल नहीं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। गलती हो गई है तो मनो, तो दूजा भी गलत हो सकता है, वो फरिश्ता नहीं है तो मैं भी फरिश्ता नहीं। तो गलतियां दे नाल मनना ही इंसानियत है। जे तुसी कहो ना जी मैं बिल्कुल मैं तीले वांगू सीधा रख देना है तो कर देना है तो मैं भी हो जाना, मुमकिन नहीं जे, ये झूठी गल जे। मसीते बैठे जे, अल्लाह ने तुहानू पाक जगह ते सद्या है, आए जे, इज्जत ना सद्या है, चार चफेरे फरिश्ते खड़े कीते ने, सुकून सकीनत उतरन रही है। मैनू एक गल दस्यो, क्या साडे ढिड दे विच गंद नहीं हैगा, मसाने च पेशाब नहीं? इस गंदगी के बावजूद भी रब ने परदे पा के सानू अपने घर च कबूल किया है। तो क्या असी इंसान एडे ही माशाअल्लाह हाजी ते नमाजी ते वो अपनियां इबादतां लैके मैं आ ते मैं वो आ गंदा, इहदा प्यो गंदा, इहदी माँ गंदी, इहदे रिश्तेदार गंदे, इहदे सारे सज्जण बेली यार गंदे, इहदे हमसाए गंदे, इहदे बच्चे, इहदा बंदा गंदा। तो जे एडा ही गंदा है तो मेरे वीर इस गंदगी दे नाल ही कबूल करना मजबूरी है, यही इंसानियत है। अगर लभ रहे हो फरिश्ते ते इत्थे दुनिया ते नहीं रहिंदे, तो जे हूरां लभ दे जे, वो जन्नत च लभड़ियां ने, इत्थे हूरां दी सरदार रहिंदी है तो उहदे कोल कमी बेशी है। ये ज़हन बना के आज उठिए कि हमारे घरों की जंगें खत्म हो सकती हैं, शर्त यह है कि मैं इतना मान लूं कि मेरे अंदर भी गलती हो सकती है। अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, तो जे गलत जे तो फिर आकड़ का दी, थोड़े जे पोले जे हथ करके इदा बन लै पुत, तेरा अब्बा माँ प्यों को भी गलतियां हो जांदियां ने, तो बेटा भी हथ बन लै, बेगम भी बन लै, सच कह लवे तो माफ़ी मंगना बंदा छोटा नहीं जो हो जाता, कद वध जाता जे। मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़अहुल्लाह, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जे किते कोई जंग लड़ाई है तो जांदियां जांदियां ना सीधी इथों अगे हथ वधा के कहना जी अस्सलामु अलैकुम, ते रसूल सल्लम ने कहा जिहड़ा पहल कर लवे छोटा नहीं होएगा। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, इन्हां दोवां जियां चों वड्डियां छोटियां चों जिहड़ा भी अगे हथ कर लेगा वो चंगा है। ते गले ला लेना, रंजिशा भुलण की कोशिश करो तो भुलाण की कोशिश करो, इंशाअल्लाह घरां च सुकून मिलेगा। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। टाइम की है? औरतें ऑपरेशन करवाती हैं कि बच्चे ना हों, क्या गुंजाइश है? बड़ी गुंजाइश है। औरत कदी ऑपरेशन नहीं जे करवांदी, बंदा ही करवांदा जे, ये भी गल ज़हन च रखे। वजारत बहबूद आबादी बनाई मर्दा ने में, चलाई हेल्थ विजिटर्स ने, हेल्थ सेंटर नहीं बने। किसी भी चीज़ को जिसको रब ने आपके लिए ज़रूरी करार दिया है, पैलियां बहुतियां होण, फसल बहुती होवे, ठेके ते भी ले लो, इत्थे भी ले लो, उत्थे भी ले लो, तो जे बच्चे चार हो जाणगे तो लोकी की कहणगे? की कहणगे? माशाअल्लाह टब्बर चंगा तगड़ा है, होण दो जिन्नी हिम्मत है। ऑपरेशन क्यों करवाए जाते हैं? 3 वजह से। या तो बच्चा जिना का होता है, डीएनसी करवाई जाती है,
یا وہ قوم کی سوچ آپ کو ملی ہے جو کتوں کو تو عزت دیتے ہیں، تھرڈ ورلڈ آپ کو کتوں سے بھی بدتر کہتے ہیں کہ کتا ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے، لٹایا جا سکتا ہے، اس کا منہ چوما جا سکتا ہے، اگر وہ کہیں ایکسیڈنٹ میں ملے تو ہسپتال لے جاؤ، لیکن مسلمان کا بچہ کہیں ملے تو مار دو، تڑپ رہا ہو تڑپنے دو۔ انہاں دی کوشش ہے کہ تواڈے بچے جمن تو پہلے مار دین، او دے لئی کنڈوم، غبارے، گولیاں، انجیکشن، اپریشن، بہبود آبادی، وڈے وڈے نعرے، بہت بڑے ہولڈنگز بورڈ اور فلیکساں، یہ صرف اس لیے نے، اگر اس لیے نے تو اس پوری سکیم نو ناکام بناؤ، حرام ہے۔ ہاں عورت کو کوئی مسئلہ ہے، اندر رسولی ہیں، رسولی کے ساتھ بچہ بھی ہو گیا ہے، عورت کے اندر کوئی پرابلم ایسی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے کہ آپریشن ضروری ہے وگرنہ اس کی موت یقینی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے آپریشن کروانے کا، منع ہے۔ کیا بیماری یا مجبوری جی ہو سکتا ہے؟ حافظ ہاشم علی انجم کی والدہ وفات پا گئی، ان کے لیے دعا۔ محمد یاسین کی والدہ کی کل چوتھ فوت ہوئی ہے، تو سب کے لیے، فوت شدگان کے لیے ہم دلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی کرے، منور اور وسیع فرمائے۔